یاد ہے آپ کے وہ سنہری حروف کہ آپ نے کہا تھا اس میرے پاس بیٹھے ہوئے کہ اگر جام کمال نہیں رہیں گے تو عمران خان بھی نہیں رہے گا۔ اب یہ پتہ نہیں آپ کا اندازہ تاریخ کو پڑھ کے تھا یا آپ کی زبان کالی ہے، بٹ ہوا وہی جو آپ نے کہا تھا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ ثناء اللہ زاری نہیں رہے تو نواز شریف بھی نہیں رہے۔ اب بھی اس وقت جو سب سے اسٹرانگ مانی جاتی ہیں دو جماعتیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان کا رخ بھی بلوچستان کی جانب ہے۔ تو ہو کیا رہا ہے بلوچستان میں؟ کون سی جماعت اپنا اثر و رسوخ بڑھا پائے گی، نون لیگ یا پیپلز پارٹی، اور وہ کیسے بڑھا پائے گی بتائیے گا۔ عدنان، بیسیکلی اس وقت جو گیون سچویشن میں ہمیں نظر آتا ہے، پی ایم ایل این چونکہ الیکٹیبلز کی ایک بڑی تعداد اس طرف جا رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنی ایفرٹس کر رہی ہے۔ چند ماہ قبل ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کچھ الیکٹیبلز 4 کے قریب ملے تھے، تو ایک ویو بن گئی تھی کہ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی ہوا چل پڑی ہے۔ لیکن ذرا جیسے ہی موسم بدلا، سردیوں کا موسم آیا تو ہواؤں نے کچھ رخ تبدیل کیا، تو اب ساری چیزیں پی ایم ایل این کی طرف جا رہی ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اس وقت بلوچستان کیوں اتنا اہم ہو گیا ہے؟ تو میری رائے میں بلوچستان اس لیے اتنا اہم ہو گیا ہے کہ اگر ہم پچھلے 5 سالہ دور کو دیکھتے ہیں، جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنانے کے لیے بلوچستان عوامی پارٹی اور سردار اختر مینگل کے 4 ووٹ اور بلوچستان عوامی پارٹی کے 4 ووٹ اہمیت اختیار کر گئے تھے، یہاں تک کہ شاہزین بگٹی اور اسلم بھوتانی کا ایک ایک ووٹ بھی قیمتی ہو گیا تھا۔ تو بیسیکلی میرا خیال ہے اس چیز کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا، اور مستقبل میں بھی جو سیاسی صف بندیاں ہو رہی ہیں اس میں ایسا نظر آتا ہے کہ بڑی کوئی پولیٹیکل پارٹی جسے ہم کہیں کہ اس کے پاس اگر 3 فگر کا اسٹرینتھ ہوگا تو وہ اتنی ایزیلی، جسے کہتے ہیں وہ اپنا 172 کا گولڈن نمبر حاصل نہیں کر سکے گی، تو اس کے لیے اسے چھوٹی جماعتوں کی یا چھوٹے اتحاد کی ضرورت ہوگی۔ تو میرا خیال ہے اس وجہ سے بلوچستان اہم ہو گیا۔ لیکن آخری ایک جملہ، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو پاکستان کا ہے وہ اکانومی ہے، اور پاکستان کی اکانومی کا جو بیل آؤٹ پیکج ہے وہ بلوچستان ہے۔ تو اس وقت کوئی بھی سیاسی جماعت جو مرکز پر نگاہیں رکھی بیٹھی ہے، اس کی یہ خواہش ہوگی کہ بلوچستان میں زرغون روڈ پر وزیر اعلیٰ اس جماعت سے ہو، تاکہ جو اکانومی کا بیل آؤٹ پیکج لینا ہے اس کے لیے اپنی جماعت کا وزیر اعلیٰ ہو اور آسانی سے بیل آؤٹ لیا جا سکے۔ ویری گڈ۔ اب یہ بتائیں کہ بلوچستان کے جو سیاسی حلقے ہیں وہ نون لیگ کی طرف کیوں ٹلٹ ہو گئے ہیں؟ وائی ناٹ پیپلز پارٹی؟ ہم تو یہ سنتے رہے تھے کہ شاید پیپلز پارٹی وہاں پہ ایک اپنا بڑا اتحاد بنا پائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے۔ تو وہ نے جسے کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کانسٹیٹوئنسی کی، ڈسٹرکٹ کی، ٹرانسفر پوسٹنگ کی اور ڈیولپمنٹ فنڈز کی سیاست کرتے ہیں، تو انہیں نے تو نہیں کاٹا کہ وہ پاکستان پارٹی کی طرف جائیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، نواز شریف صاحب کو خود جا رہے ہیں تو کون سے بڑے نام ہیں جو نواز شریف کو جوائن کریں گے بلوچستان میں؟ دیکھیں، جوائن کرنے کی جو باتیں سامنے آئی ہیں اس میں اگر ہم بڑے ناموں کی بات کرتے ہیں تو نواب جنگیز مری، جو ماضی میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون میں رہ چکے ہیں، وہ ایک بار پھر گفت و شنید کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے۔ وہ نواب خیر بخش مری کے بڑے صاحبزادے ہیں اور اس وقت مری قبیلے کے نواب ہیں۔ دوسرے نمبر پر سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال، وہ بھی اپنی پارٹی کے صدر بھی رہ چکے ہیں، سابق وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے چند دوستوں کا گروپ بھی ہے۔ اور حاجی لشکری ریحانی، یہ سردار عبدالرحمان کھیتران، یہ وہ لوگ، یا لہڑی برادران جو ہیں نصیر آباد سے، یہ وہ لوگ ہیں جو الیکٹیبلز تصور کیے جاتے ہیں، اور یہ الیکٹیبلز ہیں۔